بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دی آن لائن کلاسز. اسلامیات لازمی کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا، اور اس دوسرے لیکچر میں ہم اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اولین عقیدہ توحید یہ پڑھیں گے. اسلام کے بنیادی طور پہ 5 عقائد ہیں، جس میں ایک توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے اور کتابوں پر ایمان ہے. ان سب میں جو سب سے اولین اور سب سے پہلے ہے وہ ہے عقیدہ توحید. سب سے پہلے ہم توحید کو ڈیفائن کریں گے کہ توحید کا لفظی معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کی اقسام دیکھیں گے، اس کی انسانی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے، اور اس عقیدے نے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے. یہ آج کے ہمارے لیکچر کے ٹاپکس ہوں گے. سب سے پہلی چیز کہ عقیدہ توحید ہے کیا، توحید کا لفظی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. عقیدہ توحید کا یا توحید کا جو لفظی معنی ہے، یہ لفظ واحدہ سے نکلا ہے، واحدہ، جس کا معنی ہے واحد، ایک، یکتا جاننا یا ایک جاننا، ایک ماننا. یہ توحید کا لفظی معنی ہے. کسی بھی چیز کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کو ہم توحید کہتے ہیں. جبکہ شریعت کی اصطلاح میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال اور عبادات میں ایک جاننا اور ایک ماننا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادات میں ایک ماننا، کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں، اس کی صفات مکمل اور بے مثال ہیں، اور جیسے کام اللہ کر سکتا ہے ویسے کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور عبادات سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ عقیدہ توحید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادات میں ایک جاننا اور ایک ماننا. اس کی اقسام کیا ہے؟ اس کی 4 اقسام ہیں عقیدہ توحید کی. پہلی قسم ہے اس کی ذات میں توحید، دوسری ہے صفات میں توحید، تیسری افعال میں توحید، اور چوتھی ہے عبادات میں توحید. کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، جیسے کام وہ کر سکتا ہے ویسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور عبادات میں بھی وہ یکتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. سب سے پہلے ذات میں توحید کیا ہے؟ ذات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اکیلی ہے، وہ تنہا ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. ذات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنس میں اکیلا ہے، اس کی جنس کا کوئی دوسرا فرد نہیں ہے. قرآن پاک میں جو سورہ اخلاص نازل کی گئی، وہ عقیدہ توحید کی بہترین ترجمانی پیش کرتی ہے. کائنات میں دوسرے بھی مذاہب تھے جو اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو اس میں توحید میں کرپشن کر کے، توحید میں ملاوٹ کر کے وہ کہتے رہے یہی توحید ہے. اسلام میں سورہ اخلاص نازل کر کے یہ بتا دیا گیا کہ خالص توحید یہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ایک ہے. اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی قرآن پاک کی صورت ہے، اس میں وہ تمام مذاہب کا رد کر دیا گیا جو کہ توحید کے اندر ملاوٹ کرتے تھے۔ کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے نہ تو بیویوں کی ضرورت ہے نہ سب آرڈینیٹس کی ضرورت ہے، جو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا مختلف مذاہب کے حوالے سے۔ اس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اسلام میں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سب آرڈینیٹ کی، کسی بیوی کی، کسی بچے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور یہ جو ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ ہم سر نہیں ہے، یہ ذات میں توحید ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا خدا وہ ایک ہے۔ اور اقبال نے اسی کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے صفات میں توحید، کہ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس جیسی صفت اور اس جیسی صفات کسی دوسرے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے۔ وہ جو رحیم ہے تو اس جیسا کوئی رحیم نہیں ہو سکتا، وہ جو کریم ہے تو اس جیسا کوئی کریم نہیں ہو سکتا، وہ جو علیم ہے تو اس کے علم جیسا کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں وہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ وہ صفات اللہ کی بھی ہیں اور وہی وہ صفات اس نے اپنے بندوں کو بھی دی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یہ دیکھنے کی صلاحیت اور دیکھنے کی قوت اللہ نے انسان کو بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، تو یہ فرق کیا ہوگا؟ دیکھنا، سننا، اللہ بھی عالم ہے، انسانوں میں بھی اہل علم ہوتے ہیں، تو فرق کیا ہوگا اللہ کی صفت میں اور اللہ کی مخلوق کی صفت میں؟ تو یہ ایک چیز بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پاس جتنی یہ صفات ہیں اللہ کی، وہ اس کی اپنی ذاتی ہیں۔ انسان کے پاس اس کوئی ذاتی صفت نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو میں اپنی قوت سے نہیں دیکھ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے میں دیکھ رہا ہوں۔ میں سنتا ہوں، آپ سنتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور قوت سے ہم سن اور دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور سننے کے لیے کسی کی صلاحیت کی ضرورت نہیں کہ کوئی صلاحیت دے، بلکہ اللہ کے پاس اپنی طاقت ہے۔ اور صفات میں توحید کی بہترین ترجمانی جو ہے وہ آیت الکرسی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ انسان جانتا تو ہے لیکن انسان کے پاس اتنا ابھی اس نے ترقی نہیں کی کہ وہ دل کی بات کو بھی جان سکے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ انسان اور خالق انسان میں فرق ہے۔ واللہ علیم حکیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ صفات میں توحید ہے۔ جو اگلی قسم ہے وہ ہے افعال میں توحید۔ افعال میں توحید یہ کہ جیسے کام اللہ تعالیٰ سر انجام دیتا ہے ایسے کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ
تنہا اس نے اس کائنات کو بنایا، وہ اکیلا ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس کے انتظامات میں اس سے نہ تو کوئی بھول چوک ہوتی ہے اور نہ وہ کوئی چیز بھولتا ہے۔ زندگی، موت، اولاد، عزت، ذلت، سب کچھ اللہ ہی دے رہا ہے، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ افعال میں توحید کی ایک بڑی مزے کی جو مثال ہے وہ قرآن پاک سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت نمرود بادشاہ تھا اور وہ خود کو خدا کہلاتا تھا۔ اس کے حواریوں نے بتایا کہ ابراہیم جو ہے وہ تجھے خدا نہیں مانتا۔ نمرود نے کہا کہ اس کو بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ نمرود نے پوچھا کہ بھئی تو کس کو خدا مانتا ہے؟ تیرا خدا کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ پریشان ہوا کہ آج سے پہلے میں نے اس خدا کا نام نہیں سنا، یہ اللہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان فرمائی، کہا وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرے رب کی یہ صفات ہے، اس کی پہچان یہ ہے، وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا بس یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا اور دونوں کی سزاؤں کو چینج کر دیا۔ جس قیدی کو اس دن پھانسی ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس نے چھوٹنا تھا اس کو پھانسی دے دی، جس نے رہائی ملنی تھی اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور کہا یہ دیکھو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پچھم میں اس کو ڈبوتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کفر جو تھا وہ مایوس ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام وہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کام جو کام اللہ کا ہے وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ وہ بادلوں کو جہاں چاہے لے کے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے اولے ڈالتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ بادل اور آندھی کے ہوتے ہوئے بھی وہاں کچھ نہیں برساتا اور بادلوں کو ادھر سے لے جاتا ہے۔ تو افعال جیسے کام اللہ کر سکتا ہے ویسے کام کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے ہی زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 7 آسمان کو اوپر تلے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ کون ہے جو زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کر دے؟ کون ہے جو آسمان کو بغیر پلرز کے کھڑا کر دے؟ یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ اور پھر عبادات میں توحید کہ عبادات کو ڈیزرو، استحقاق کہ سجدہ کس کو کیا جائے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ، کہ اس کے سوا کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے چونکہ اس کائنات کو بنایا، وہ بنانے والا ہے، وہ ہمیں بنانے والا ہے، اور وہی اس کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے، تو پھر ساری مخلوق جو ہے اسی کو سجدہ بھی کر رہی ہے، اور وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر یہی دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد کے طلبگار ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اور انسانوں اور جنوں کی پیدائش کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا
کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر عقیدہ توحید کی اگر ہم دلائل پہ بات کریں تو عقیدہ توحید کی ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز اس چیز کی دلیل دے رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ایک جو ہے اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شبہ ہے، کیا شک ہے؟ اور وہ اللہ کون ہے؟ کہا جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ اس کی سب سے جو اولین ہمیں دلیل قرآن پاک میں ملتی ہے وہ انسان کی اپنی فطرت ہے، انسان کی اپنی ذات ہے۔ ہمارے اندر جو فطرت پیدا کی گئی وہی ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے کہ یہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور جو ہے وہ ایک ہے۔ انسانی فطرت میں یہ پکار کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بیان فرماتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہماری فطرت میں یہ پکار موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے جسموں میں روح ہماری نہیں ڈالی گئی تھی، ابھی روح صرف اکیلی تھی، نیکڈ تھی، اس کو جسم کا لباس نہیں پہنایا گیا تھا، تو اس وقت اللہ نے آسمان دنیا پر ایک مجلس کال کی، ساری روحوں کو اکٹھا کیا، ایک سوال پوچھا، کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے، چاہے آج وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ ساری روحوں نے مل کے جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو ختم ہو گئی یہ مجلس جو بلائی گئی تھی، ختم۔ وہ جو ہم نے وہاں پہ پرومس کیا تھا، جو گواہی دی تھی، وہ گواہی آج بھی ہماری فطرت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کی اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اب وہ فطرت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس میں اگر ایک اور چیز دیکھیے کہ یہ ہماری فطرت میں جو چیز ہے یا نہیں ہے، اس میں ابو جہل کا جو بیٹا جو مسلمان ہو گئے تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو ہم وہاں سے بھاگ گئے، جو چند افراد تھے ان کے ساتھ میں بھی بھاگ گیا، اور ہم وہاں سے نکلے، جو کشتی پہ سوار ہوئے اور دوسری ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب کشتی جب پہنچی سمندر کے بیچ وسط میں، تو وہ ہچکولے کھانا شروع ہوگی کشتی۔ تو جو ہمارا مذہبی پیشوا تھا، جو سب سے بڑا، وہ کہنے لگا کہ آج وہ جو بڑے خدا ہیں جن کو ہم خدا مانتے تھے، لات، منات، عزا، وہ کہنے لگا وہ ہماری مدد نہیں کریں گے، بلکہ اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو وہ وہی ذات ہے جس کو خدا کہتے ہیں، وہ خدا یکتا کی ذات ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر اس پریشانی میں ہماری مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو یقیناً امن کے حالات میں بھی ہمیں وہی پالتی ہے، ہماری مدد وہی کرتی ہے۔ تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت یہ منت مانی کہ اگر میں اس طوفان سے بچ نکلا تو میں اس رب پر ایمان لے آؤں گا جس کی تبلیغ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت کے جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اس ذات کو پکارتا ہے جو بظاہر نظر نہ بھی آ رہی ہو لیکن اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت کی پکار ہے کہ وہ اسی کو پکارتا ہے۔ دوسری جو ہے وہ ہے کائنات کا نظم و ضبط، زمین کا اور آسمان کا پیدا ہونا، سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، وقت پہ ڈوب جانا، چاند کا رات کو آنا، ستارے کا رات کو طلوع ہونا، سورج کا صبح کے وقت طلوع ہونا، یہ ساری ان چیزوں کا اور یہ ان سب چیزوں کا اپنے اپنے مدار کے گرد گردش کرنا، یہ ڈسپلن ہے اس کائنات کا، جو ہمیں اس چیز کو چیخ چیخ کے بتا رہا ہے
کہ اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا وہ ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زائد ہوتے تو پھر اس کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جاتا، دو خداؤں کی آپس میں جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، کوئی کہتا تم نے سورج مشرق سے نکالا ہے، دیکھو آج میں شمال سے نکالتا ہوں، دیکھو آج میں جنوب سے نکالتا ہوں۔ تو جو کائنات کا ایک ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے اور ایک عرصے سے لاکھوں سالوں سے چل رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی وہ ایک ہی ذات ہے۔ پھر انسانی عقل جو ہے وہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ملک کے اندر دو وزیر اعظم کام نہیں کر سکتے ایٹ اے ٹائم، ایک تلوار کے اندر ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں سمائی جا سکتی، اسی طرح پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک کائنات کو چلانے والے دو خدا ہوں؟ یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ضرور یہاں پہ فساد مچا ہوتا، فساد نہیں ہے، سارا کچھ سموتھلی چل رہا ہے۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ کائنات کو بنانے والی ذات صرف ایک ہے۔ پھر انسان کی اپنی ذات جو ہے وہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا وہ صرف ایک ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین میں یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور پھر خدا کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ خود ہی اپنے یہ خالق ہیں؟ تو اس کو بنانے والی ذات کوئی ہے، اور جو ہے اسی کے متعلق کہا کہ وہ ذات جو ہے وہ اللہ ہے جو اکیلی تنہا ہے۔ پھر اس کے عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر اثرات دیکھیے کہ عقیدہ توحید جو ہے انسان کے اندر عزت نفس کو پیدا کرتا ہے۔ وہ شخص جو ایک خدا کے علاوہ ایک سے زائد خداؤں کو مانتا ہے تو وہ کبھی ایک کے سامنے جھکتا ہے، اس کی مراد پوری نہیں ہوتی، وہ دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، وہ تیسرے کے پاس، جگہ جگہ اپنے جا کے سر کو جھکاتا ہے، جس سے اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ لیکن عقیدہ توحید جو ایک ہی خدا کو مانتا ہے تو اس کے عزت نفس اس کی مجروح نہیں ہوتی، اور جو انسان کو اللہ نے شرف دیا، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت دی، اس کو فضیلت بخشی ہے، تو وہ جو اس کی عزت دی ہے وہ عزت مجروح نہیں ہوتی اگر ہم عقیدہ توحید کے پیروکار ہو جائیں۔ پھر عقیدہ توحید کا پیروکار وہ شجاعت اور بہادری کی مثال بن جاتا ہے، وہ اس میں اس کے دل سے خوف ڈر یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ تمام مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس عقیدے کی وجہ سے دنیا کی وہ بڑی بڑی جو قوتیں ہیں وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے جو انسان کو بہادر بناتی ہے، اور وہ ڈرتا صرف اللہ سے ہے، وہ کسی اور کائنات کے فرد سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جتنے افراد ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ اس بھی تو ساری مخلوق کے زمرے میں آتی ہیں، یہ بھی تو ساری مخلوقات ہیں، تو ان سے ڈرنے کا کیا؟ ڈرو تو اس سے جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے مجھے بنایا، جس نے اس کو بھی بنایا۔ تو اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف سے علاوہ کوئی اس کے دل میں نہیں ہوتا، وہ انسانوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید اس کے اندر ڈیولپ چیز کرتا ہے۔
وہ ذات پات سے نکلتا ہے اور وہ ذات پات سے نکل کے پوری انسانیت سے محبت شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ساری کائنات کو بنانے والی ذات ایک ہے، تو صرف میں چند مخصوص لوگوں سے محبت کیوں کروں، یہ ساری ہی وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو وہ ساری انسانیت سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ عقیدہ توحید انسان کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دیتا ہے، اس سے تکبر، فخر، غرور یہ ساری چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ اور مومن بندہ اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور جو چیز اسے عطا کی گئی ہے وہ اللہ نے ہی عطا کی ہے، اور وہ مالک نہیں بنایا گیا بلکہ اللہ نے اس کو امین بنایا ہے، وہ جب چاہے اللہ اس سے وہ چیز واپس لے سکتا ہے، تو وہ تکبر نہیں کرتا۔ اور یہ عقیدہ توحید اس کو تنگ نظری سے نکال کے وسیع النظر انسان بنا دیتا ہے۔ وہ جو ذات پات سے نکلتا ہے اور انسانیت تک پہنچتا ہے، وہ وسیع النظر شخص ہو جاتا ہے، اس میں عزم اور حوصلے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی انجام دہی کے لیے مسلسل کوشش کرتا ہے۔ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو وہ اس کے لیے اللہ جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ قانون کا پابند ہو جاتا ہے، اس کو اس بات پر پختہ یقین ہو جاتا ہے توحید کے ماننے والے کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام افعال چاہے وہ خفیہ ہوں یا وہ ظاہر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ وہ جب ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے تو اس سے ایک جو کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ جو چیز پیدا ہوئی وہ اس میں دنیاوی قانون کی پابندی کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی انسان ہے جس کو ہم شریف شہری کے نام سے پکارتے ہیں۔ پھر اس میں آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ غلامی نہیں اختیار کرتا، وہ غلامی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آزاد پیدا ہوا ہے، مالک صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا وہ مر تو جاتا ہے لیکن غلامی قبول نہیں کرتا، اطاعت الہی کا جذبہ اس میں موجزن ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اطمینان اس کو رہتا ہے کہ اگر اب اس وقت میرے پاس ایک چیز موجود نہیں ہے تو وہ وقت آئے گا جب یہی چیز میرے پاس موجود ہوگی۔ تو یہ آج ہم نے عقیدہ توحید کو اسٹڈی کیا، عقیدہ توحید کا مفہوم ہم نے، پھر اس کی اقسام، اس کے دلائل اور انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں، اس کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم عقیدہ رسالت کو اسٹڈی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔